عبادت فارغ ہونے کے بعد فرض پڑھنے کے فوراً بعد وقفہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یوں تو ہم دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب سب سے قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ دعا جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ اسی وقت قبول کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز فرض ادا کی، پڑھائی، صحابہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز پڑھائی. اس وقت تک صحابہ اکرام نماز سے کے فرض کے بعد کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض کے بعد دعا نہیں مانگ لیتے تھے. میرے سامنے حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر نقل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرمایا، جلد نمبر 1 اور صفحہ 403 کے اوپر. اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ اس کا حدیث نمبر 22 ہے. اور اس حدیث کے راوی ہیں ان ارزق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا امام لنا، فرمایا کہ ہم نے امام کی ابتدا میں نماز ادا کی. اور فرماتے ہیں کہ حضرت ارزق بن قیس کہتے ہیں کہ امام نے ہمیں نماز پڑھائی، اور جن کی کنیت ابو رمسا تھی، اس امام کی کنیت کیا تھی؟ ابو رمسا تھی. تو صلیت هذه الصلاۃ او مثل هذه الصلاۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ارزق بن قیس انہوں نے نماز پڑھائی اور ہم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی. انہوں نے وہ نماز اس طریقے سے پڑھائی جس طریقے سے نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی. اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو وَقَانَ ابو بکر و عمر، فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور صحابہ اکرام موجود تھے نماز کے اندر. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد فقام رجل الذی ادرک مع تکبیرات الاولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ایک شخص تھا جس نے تکبیرات اولی، پہلی تکبیر سے وہ نماز میں شامل ہوا. کب شامل ہوا؟ یہ بڑے غور سے سننے کا مسئلہ ہے، یہ ہم لوگوں کو اکثر نماز میں آتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. حضرت فاروق اعظم کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، آپ کے پیچھے فاروق اعظم موجود، ابو بکر صدیق موجود، صحابہ موجود، اور ایک شخص اور تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کی، اور صحابہ بھی تھے. اور وہ شخص جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی، وہ تکبیرات اولی میں، پہلی تکبیر میں، تکبیر تحریمہ میں وہ نماز میں شامل ہوئے. اور تکبیر تحریمہ نے پہلے سے مسجد میں آ کر موجود تھے اور سنتیں ادا کی، پھر جماعت سے نماز ادا کی. تو نماز جیسے ہی ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا، کیا کیا؟ سلام پھیرا تو وہ شخص ایک دم جیسے ہی حضور علیہ السلام دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، تو وہ جو شخص تھے وہ پیچھے سے وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سنتیں ادا کرنا چاہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت فاروق اعظم کے قریب. کن کے قریب بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت فاروق اعظم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تکبیرات اولیٰ میں شریک ہوئے. کہتے ہیں کہ فَوَسَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكَبَيْهِ، کہ حضرت فاروق اعظم نے ان کو کندھے سے پکڑا اور کھینچ کر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد ان سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ. فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِكْ أَهْلَ كِتَابٍ، فرمایا کہ اہل کتاب اسی طریقے سے ہلاک ہوئے کہ وہ جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوتے تھے تو فوراً پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے تھے.
فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ فرمایا کہ جب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا کرو، جب فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو اللہ فرماتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب کہ تم فرض نماز سے فارغ ہوں فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تسبیحات پڑھو، ذکر کرو، دعا کرو اور پھر اٹھ کر بقیہ نماز ادا کرو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو کھینچ کر بٹھا دیا۔ نبی علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا، فقال، آپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصاب اللہ بکا یا ابن خطاب، اے ابن خطاب خدا نے تجھے صحیح طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم فرض نماز پڑھ لو، میرے دوستو یاد رکھو کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ میں 1 منٹ بھی نہیں ہوتا، فرض کے بعد 1 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم نماز پڑھتے فوراً بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب سے ہی فرض نماز پڑھیں اتنا انتظار کیا کریں کہ ہم نے امام کے ساتھ دعا مانگنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو شخص کھڑا ہو کر سلام کے بعد کھڑا ہوا، حضرت فاروق اعظم نے کھینچ کر اس کو بٹھا دیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ بعض دوست آتے ہیں جو نماز کے اندر فوراً کھڑے ہو گئے، بس امام نے سلام پھیرا اور بھاگنا شروع ہو گئے۔